السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو کاش اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزمائش میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، جس طرح سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں فرمایا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ انہوں نے کیا گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیں گے صرف اس بات پر کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ ان سے پہلے جتنے لوگ ہیں ہم نے ان کی آزمائشیں کی ہیں، ہم نے ان کو آزمایا۔ کس کے اندر آزمایا؟ ہم نے مال کے اندر آزمایا، اولاد کے اندر آزمایا، ہر قسم کی اللہ نے ان کی آزمائش کی، لیکن وہ صبر اور استقامت کے استقلال کے پہاڑ بنے رہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، فرمایا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس لیے آزماتے ہیں تاکہ وہ ثم لا یتوبون، توبہ کریں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دربار اور اپنے طرف بلانے کے لیے بعض اوقات یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو مومن کا کردار جو ہے اس مشکل گھڑی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور اپنی تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ پہنچتی ہے۔ اللہ نے جب دنیا بنائی، دنیا سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا اللہ نے لکھوا دیا۔ اس لیے پہلا ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں، جس طرح پورے جنوبی پنجاب کے بلکہ اکثر اضلاع کے اندر، توسا کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر، فاضل پور، راجن پور، کوٹ مٹھن کے اندر سیلاب ہے، ہمارے جنوبی علاقوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مشکل گھاٹی کے اندر، مشکل گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب 2010 کے اندر ہمارے علاقوں میں سیلاب آیا تھا تو بالکل تمام گھر کی چھتیں ختم ہو گئی تھیں۔ اللہ کے آسمان کے تلے ایک شاپر کے نیچے جو ہے لوگ سر چھپا کے بارشوں سے بیٹھے تھے۔ بلکہ اب یہ پھر وہی کیفیت ہے، اس سیلاب سے کئی گنا یہ بڑھ کر سیلاب ہے، تباہی مچانے والا۔ تو اس کی مشکل گھڑی کے اندر ہمیں سب سے پہلے اللہ پر اعتماد اور اپنی تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر اور استقامت کا جب مظاہرہ کریں گے، پھر حدیث پیارے پیغمبر جناب علیہ السلام کی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ما یزال بلاء بالمؤمن والمؤمنات فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئۃ۔ فرمایا کہ انسان کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزمائش کرتا ہے۔ کس چیز میں؟ وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اللہ اس کی بڑی آزمائش کرتا ہے۔ کس چیز کے اندر؟ اس کی اپنی جان کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کے مال کے اندر اللہ ہمیشہ آزمائشیں کرتا رہتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ حتی لقی اللہ، جب انسان اللہ کو جا کے ملتا ہے، وما علیہ خطیئۃ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ صحیح درجے کی جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ اس قدر بڑا بہترین مومن کا معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر اتنی آزمائشیں ہوئیں، اولاد کے اندر، جان کے اندر، صحت کے اندر، مال دولت کے اندر۔ اب جنوبی پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر تمام لوگوں کے جو کچے گھر تھے، پکے، سب گر گئے، مال جو ہے چلا گیا، اولاد فوت ہو گئی، جسمانی طور پر آزمائشیں ہیں، صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن وہ لوگ سبق کا دامن جو ہے انہوں نے تھاما ہوا ہے۔ ان کے لیے بہت بڑی پیاری حدیث میں سنا رہا ہوں پیارے پیغمبر کی، آپ آزمائشوں میں صبر کرتے جائیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں گے تو آپ کے دامن میں ایک گناہ کا ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر اعتماد کریں۔ ہماری تقدیر میں لکھا تھا وہ اللہ نے ہمیں دیا، ما کتب اللہ لنا، جو لکھا ہوتا اللہ ہمیں وہ ضرور پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس مشکل گھڑی کے اندر ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر اور استقامت کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن کی ایمان کے بقدر آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی آزمائش کم ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح درجے کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل فیبتلی الرجل علی حسب دینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر نبیوں اور انبیاء کی ایمان کی جو مثال ہے وہ بڑی اعلیٰ اور افضل مثال ہے۔ کائنات کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ ایمان جو ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ انبیاء کی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ لو، بیٹیوں کو جو ہے خنجر مارے گئے، دانت شہید کیے گئے، کون سی تکلیف نہیں تھی جو اللہ کے نبی کو نہیں دی گئی؟ 17 قاتلانہ اللہ کے نبی کے اوپر حملے ہوئے، لیکن آپ صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور فرمایا کہ پھر ہر مومن کی ایمان کی بقدر جو ہے آزمائش ہوتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے اندر ہمارے جتنے بھائی اس مشکل کی گھاٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے صدقے دل سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تمام لوگوں کی جن کی چھتیں گر گئی ہیں، جن کے بستر، مال، مویشی، بچے اللہ سیلاب بہا کے لے گیا ہے، اللہ ان تمام لوگوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ ان کی مدد فرما، ہر قسم کے ان کے نقصان کو اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں ہمیں اللہ کے اوپر اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ نے جو ہماری آزمائش کی ہے اس کے اوپر ہمیں استقامت اور صبر کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس مشکل کی گھاٹی میں ہمیں ان اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔